السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ زندہ چھوڑنا۔ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور نا خوشگوار اور ناشکری کرے گی۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کریم کے حضور اپنی قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کر دی تو وہ قبول ہوئی، اور اس قوم کے مقدر میں تباہی و بربادی لکھ دی گئی۔ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ کشتی کو کس طرح بنانا ہے، چنانچہ اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرے کے سر کی طرح، اور درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح، اور عقبی حصہ مرغ کی دم کی طرح بنایا جائے، جبکہ اطراف میں 2 دروازے بنائے جائیں اور میخوں سے مضبوط کریں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر طرف تارکول کی لپائی کی جائے تاکہ پانی اندر نہ جانے پائے۔ پیارے دوستو، کشتی کی لمبائی تقریباً 450 فٹ تھی، چوڑائی 75 فٹ اور اس کی اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کو ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، اور یہ کشتی قریب 2 برس میں تیار ہوئی تھی، یعنی کہ 2 سال میں۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات ارض یعنی کہ کیڑے مکوڑے، درمیانی منزل میں پالتو جانور اور چوپائے وغیرہ تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے خواتین و حضرات تھے، اور کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ پیارے بھائیو، یہ ایک عظیم الشان کشتی تھی جس پر وہی لوگ آپ کے ساتھ سوار ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ ان میں آپ کے 3 بیٹے اور ان کی ازواج اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ شامل تھیں۔ گویا یہ گھر کے 8 افراد ہوئے، اور ان کے علاوہ 70 افراد وہ تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ یوں کشتی پر سوار ہونے والوں کی کل تعداد 78 تھی۔ اس کشتی میں جتنے مرد سوار تھے اتنی ہی عورتیں بھی سوار ہوئیں۔ اس جانوروں میں بھی نر مادہ دونوں ہی کشتی میں سوار تھے۔ طوفان کا آغاز تنور سے ہوگا۔ کشتی کی تیاری سے پہلے اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ طوفان کی ابتدا اس وقت ہوگی جب تنور سے پانی ابلنا شروع کر دے گا، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے تمام ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دے دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تو تمام ایمان والوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی امتی کشتی میں سوار ہو رہے تھے انہیں اس طوفان کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، ہاں جی، جو کہ آنے والا تھا۔ انہوں نے تو بس اپنے نبی کے حکم پر لبیک کہا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اس قدر بڑے طوفان سے بچ گئے۔ طوفان کی کیفیت کیسی تھی؟ پیارے بھائیو، اس طوفان کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تنور سے ہوئی۔ اس کے بعد آسمان سے پانی کو برسنے کا حکم ہوا، دوسری طرف سے زمین سے چشموں کا پانی ہر طرف رواں ہو گیا، جیسا کہ اللہ کریم کا ارشاد پاک قرآن پاک میں آتا ہے ترجمہ، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے روز کے بہتے پانی سے، اور چشمے زمین سے چشمے کر کے بہادری، یعنی زمین سے چشموں کے ذریعے پانی بہا دیا، تو دونوں پانی باہم مل گئے اس مقدار پر جو ان کا مقدر تھی۔ چنانچہ آسمان اور زمین کے پانی جب باہم مل گئے تو اس قدر شدید سیلاب آیا کہ اس کی موجیں جب اٹھتیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ ان میں گم ہو جاتے، مگر ان موجوں میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بڑے آرام سے چلی جا رہی تھی۔ ترجمہ، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں پہ جیسے پہاڑ۔ کشتیاں اور بھی ہوں گی، مگر اللہ کریم نے صرف اسی کشتی کی حفاظت فرمائی، چونکہ دیگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تھا، چنانچہ ان کی کشتیاں ڈبو دی گئیں۔ غرق ہونے والوں میں حضرت زوجہ بھی اور بیٹا بھی۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں پر ضرور ہوتا ہے۔ اس عظیم طوفان میں غرق ہونے والوں میں آپ کی ایک زوجہ جس کا نام والہتا نامی تھی، یہ راہ راست سے بھٹک چکی تھی اور لوگوں سے بھی کہا کرتی تھی کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، یعنی کہ پاگل ہیں، جس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی بات مت مانو۔
اس کے مقدر میں بھی غرق ہونا تھا اور یہ بھی غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کے علاوہ آپ کا ایک بیٹا کنعان نامی بھی تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے سام، عام اور یافس مومنین تھے۔ یہ تمام تو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، مگر صرف کنعان ہی اپنی ہٹ درمی اور نافرمانی کی وجہ سے کشتی پر سوار نہ ہوا تھا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اپنے والد کے خلاف ان کے ساتھ مل کر طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، چنانچہ اس کے مقدر میں بھی غرق ہونا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ترجمہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بہت برے ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا علم مجھے نہیں، اور اگر تو مجھے بخشے اور رحم نہ کرے تو میں پھر ضیاءکار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں غرق ہو گیا اور وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی نہ پہنچ سکا۔ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہی غرق ہو رہا تھا کہ آپ نے اس کے لیے اللہ کریم سے دعا فرمائی۔ آپ کو پیارے بھائیو یہ بتاتے چلیں کہ بلی کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آپ لوگ بلی کو تو دیکھتے رہتے ہیں، بلی کی تخلیق کیسے ہوئی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے دو جوڑے کشتی میں سوار فرما لیے تو آپ کے پیروکاروں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم کس طرح اطمینان سے بیٹھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر اور دیگر پرندے بھی ہیں۔ چنانچہ شیر کو بخار نے آ لیا۔ یوں اس دنیا میں سب سے پہلے شیر کو بخار میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، چوہوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے اور وہ تو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کر دیتے ہیں اور سامان کو بھی خراب کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم کے حکم سے شیر کو زور کی چینک آئی تو اس کی ناک سے بلی نکلی، جس کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی چوہوں کی شکایت نہ کی۔ پانی کی بلندی اور دنیا کی تباہی کا آپ کو بتاتے چلیں۔ پانی کی بلندی اس قدر تھی کہ یہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی کئی فٹ اونچی تھی۔ پوری دنیا کا کوئی بھی بلند ترین پہاڑ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور پانی کے اوپر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ پانی پہاڑوں سے 80 گز بلند تھا اور پوری کی پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سمندر اور دریا اور زمین مل چکے تھے اور ہر چہاڑ جانب بس پانی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑ، صحرا، جنگل، خشکی، میدان، باغات اور شہروں کے علاوہ دیگر آبادیاں تمام کی تمام طوفان کی زد میں تھی۔ اس طوفان میں دنیا کا کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہا تھا، سوائے اس جانوروں اور انسانوں کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ دیگر تمام چرند پرند، حیوان، درندے اور انسان اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہ ہے انجام ان نافرمانوں کا۔ کشتی کے ٹھہرنے کا منظر۔ پیارے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس خوفناک طوفان میں مسلسل 6 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی، یعنی کہ 6 منتھ، حتیٰ کہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ کا نام ہے۔ جب پانی اتر چکا تو اللہ پاک نے فرمایا، ارشاد ہوا، اے نوح، کشتی سے اترو امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، ہم انہیں لطف اندوز کریں گے اور ان میں سے کچھ عذاب پہنچے گا، یعنی اپنے روئے زمین پر کوئی کافر اور ظالم نہیں ہے۔ اب ہر طرف امن ہی امن ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ دنیا میں تمام آبادی آپ ہی کی نسل سے ہوگی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہماری جتنی بھی اس وقت دنیا میں نسلیں موجود ہیں وہ ساری حضرت نوح علیہ السلام سے ہیں۔ واضح ہے کہ طوفان کے بعد پوری دنیا میں جو نسل انسانی چلی وہ آپ ہی کے بیٹے سے چلی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی کی نسل سے آبادی قائم ہوئی۔
کشتی ٹھہر جانے کے بعد جب 40 روز گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود روشن دان کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کوے کو باہر بھیجا۔ کوا باہر کافی دیر تک اڑتا رہا مگر کسی جگہ بھی خشکی موجود نہ پائی جہاں وہ بیٹھ سکتا، چنانچہ وہ تھکا ماندہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر روانہ کیا مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا۔ یہ سلسلہ 7 روز تک چلتا رہا۔ 7ویں روز جب کبوتر گیا تو وہ واپس نہ آیا اور شام کو واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے پتے تھے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب زمین پر پانی کم ہو گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔